العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع۔ ایک ہوتا ہے مبلغ جو تبلیغ کرتا ہے، کسی تک کوئی بات پہنچاتا ہے، اور دوسرا ہے مبلغ جس تک بات پہنچائی جائے۔ تو رب مبلغ اوعى، وعی سے ہے اس میں تفضیل۔ کئی ایسے لوگ جو سامع تو نہیں ہیں، یعنی براہ راست کسی کی بات سنیں، وہ اپنے درجے میں تو غیر حاضر ہیں، یعنی سامع نہیں ہیں بلکہ غائب ہیں، اور پھر سامع ان تک بات پہنچاتا ہے، مگر اس بات کی حفاظت میں ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں، مبلغ جو ہیں۔ ویسے تو جو ڈائریکٹ سن رہا ہے، سامع ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ یہ اس بات کی زیادہ حفاظت کرے گا اس بندے کے مقابلے میں جو کہ ہے ہی غائب۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سننے کے وقت تو موجود نہیں تھا، اس تک کسی کے ذریعے سے بات پہنچی ہے، لیکن اس بات کی حفاظت کے لحاظ سے وہ سننے والے سے بھی بڑا کردار ادا کر دے۔ یہ ہے رب مبلغ اوعى من سامع۔ حضرت عبد الرحمن بن نبی بکرہ حضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہوئے، یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ، اور ایک انسان نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، زمام یا خطام۔ ثم قال أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں فَسَكَتْنَا، ہم خاموش رہے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر سوا اسمہ، یہاں تک کہ ہمارا گمان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام کوئی ایسا بتائیں گے جو معروف نام کے علاوہ ہو، یعنی اس دن کا نام یوم النحر، یہ تو سب کو پتہ تھا، تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پتہ تھا کہ یہ یوم النحر ہے، تو جب اس کے باوجود پوچھ رہے تھے تو ہمارا یہ گمان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب بتائیں گے تو یوم النحر کے علاوہ کوئی نام اس کا بتائیں گے۔ قال الیس یوم النحر، ہوا جو ہے وہ اسم ہے، کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نام نہیں بتانا چاہتے تھے، بلکہ یہ انہیں متوجہ کرنے کے لیے تھا کہ آگے ایک خاص بات ہو رہی ہے، تو قیامت تک وہ خطبہ آگے چلے گا تو اس میں معین ہو جائے کہ دن کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا۔ قال فأي شهر هذا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا، تو ہم چپ کر گئے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہمارا یہ گمان تھا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نام لیں گے اس کے نام کے سوا۔ فقال الیس بذی الحجۃ، کیا یہ ذو الحج نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوالہ دے کر فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، اعراض عزتیں، بینکم تمہارے درمیان، حرام حرمت والی ہیں، احترام والی ہیں۔ یعنی ایک کے لیے دوسرے کے مال کا احترام ہے کہ وہ دوسرے کے مال کو ضائع نہ کرے یا دوسرے کے مال کو نہ کھائے۔ ایک کے لیے یہ حرام ہے کہ دوسرے کی عزت پہ حملہ کرے۔ اچھا جی، تو اعراض جو ہے یہ ارد کی جمع ہے۔ کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے ایسے ہی یہ تمہارے اموال کی اور عزتوں کی بھی حرمت ہے۔ فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کے اندر، لیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے کہ جو شاہد ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ جو سن رہا ہے یہ خطبہ، وہ شاہد ہے، وہ غائب تک پہنچائے کہ جو لوگ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے بعد میں داخل ہوں گے، یا جو کسی وجہ سے اس مجمع میں یہاں موجود نہیں ہیں اگرچہ مسلمان ہو چکے ہیں، چونکہ حجۃ الوداع جو ہے وہ 1,24,000 کے قریب افراد ہو چکے تھے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس وقت موجود تھے۔ لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسیٰ ان یبلغ من هو اوعی لہ منہ، یہ ہے ترجمۃ الباب، کیونکہ جو شاہد ہے، موجود ہے، قریب ہے کہ وہ پہنچائے میری بات کو اس کے پاس جو اس بات کے لیے شاہد کے مقابلے میں زیادہ محافظ ہے۔ اوعی لہ منہ، منہ کا مرجع شاہد، شاہد کے مقابلے میں جو زیادہ محافظ ہے۔ تو یہ ہے کہ رب مبلغ او امن سامن، دوسری جگہ یہی بین ہی الفاظ حدیث کے ہیں۔ تو ادھر کتاب العلم ہے تو یہ جو پہنچانا ہے کہ شاہد غائب تک پہنچائے، شاہد غائب، شاہد غائب، یہ پوری امت کی سند ہے آج تک۔ شاہد غائب، شاہد غائب، شاہد غائب سے استوار ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شاہد تھے تو انہوں نے تابعین تک بات پہنچائی جو کہ غائب تھے، پھر تابعین کے پاس جو شاہد تھے انہوں نے آگے بات پہنچائی جو کہ غائب تھے۔ اس طرح آج تک، یعنی جو کل کے جو اساتذہ تھے ان کے پاس جو شاہد تھے وہ آگے پہنچا رہے ہیں بات ان کے پاس جو غائب تھے اس وقت۔ اس طرح یعنی پوری امت کا یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ شاہد غائب، شاہد غائب پر مشتمل ہے، اور اسی طرح آگے قیامت تک یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور اس میں یہ امکان ہے ہر درجے میں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی
ہو تو غائب مگر شاہد سے آگے بڑھ جائے، شاہد جب اس تک بات پہنچائے تو وہ اس بات کی حفاظت میں شاہد سے زیادہ کردار ادا کر لے۔ اب جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس بات میں سارے برابر ہیں، اصحابی کلہم عدول، کہ سارے ہی عادل ہیں اور سارے ہی جنتی ہیں، لیکن پھر آگے درجہ بندی ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجتہد صحابہ تھے اور کچھ غیر مجتہد صحابہ تھے، یعنی اس لحاظ سے برابر نہیں تھے کہ سارے ہی مجتہد ہوں یا سارے ہی غیر مجتہد ہوں، کچھ ان میں سے مجتہد تھے اور کچھ غیر مجتہد تھے۔ اس پر خود حدیث شریف دلالت کرتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام والنہا، کہ تم میں سے جو زیادہ ذہین ہیں وہ میرے ساتھ میرے قریب رہا کرو، یعنی تاکہ کوئی بات سننے میں یا میری کوئی سنت نوٹ کرنے میں وہ جو ذہین ہیں وہ زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ تو نہیں فرمایا کہ مال و دولت والے میرے زیادہ قریب ہوں، لیکن یہ فرمایا کہ جو اولو الاحلام والنہا ہیں، زیادہ عقل مند اور زیادہ حافظے والے، وہ میرے زیادہ قریب رہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی صحابہ میں پھر فرق ہے، اگرچہ یعنی بعد والوں کے لحاظ سے تو ہر صحابی علم و حکمت کے لحاظ سے کہیں بلند و بالا ہے، آپس میں ان میں یہ درجہ بندی ہے کہ کچھ فقہا ہیں، کچھ غیر فقہا ہیں، کچھ مجتہد ہیں، کچھ غیر مجتہد ہیں۔ تو اس طرح کر کے پھر جو ہیں صحابی ہیں غیر مجتہد، انہوں نے بات آگے کسی تک پہنچائی، اور جس تک پہنچائی وہ مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ تھے، تو انہوں نے پھر اس بات کے اندر تدبر کیا اور اس بات کو آگے روایت کیا، استنباط کیا، استدلال کیا، تو 5 لاکھ مسائل امت کو انہی مرویات سے اور آیات سے نکال کے دیے۔ تو اس طرح رب مبلغ اوعى من سامع، کہ جن کے ذریعے سے انہیں یہ پہنچا تھا، جن کے ذریعے سے ان سے ان کا کردار اس جہت میں آگے بڑھ گیا کہ اس حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے کے لحاظ سے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، اور یہ بھی حدیث خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ آپ کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں کئی ایسے آئیں گے کہ جو سننے والے بعض سننے والوں سے زیادہ اس طرح دین کا کام علمی طور پر سر انجام دیں گے۔ اچھا جی، ابن قیم کی جو کتاب ہے اعلام الموقعین، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 134 کے قریب صحابہ کے نام لکھے ہیں جو کہ مجتہد صحابہ تھے، اور ان مجتہد صحابہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام لکھا ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لکھا ہے۔ ایسے ہی ان مجتہد صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی موجود ہے۔ تو رب مبلغ اوعى من سامع، تو ایک صحابی جو کہ عادل ہیں، جنتی ہیں، اور غیر صحابی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا،
لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ جس کے پاس پہنچائیں وہاں جا کر وہ علم زیادہ پرورش پا جائے اور اس سرزمین کے اندر اس بیج پر زیادہ پھل لگ جائے، ایسا یہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اولیاء میں سید التابعین ہیں، صحابہ کے بعد جتنے بھی ولی ہیں ان میں وہ سردار ہیں، اور دوسری طرف حضرت وحشی جو کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، تو حضرت اویس کرنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحبت نہیں ملا، یعنی وہ صحابی نہیں ہیں، اور حضرت وحشی صحابی ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کو اپنی زندگی کے تمام تر زہد و تقویٰ کے عروج کے نقطے پر بھی اس ولایت اور روحانیت کی خوشبو بھی نہیں ملی جس پر حضرت وحشی کلمہ پڑھنے کے وقت جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ یعنی اگرچہ کتنا بڑا ان کا پہلے جرم بھی تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا، لیکن یہ شرف صحبت کا فیض ہے کہ جب وہ صحابی بن گئے تو صحابی بنتے ہی اتنے بڑے ولی بن چکے تھے اور اتنا بڑا ان کا کردار تھا، اتنا بڑا ان کا مرتبہ تھا کہ حضرت اویس کرنی کو اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک بھی وہ مرتبہ نہیں ملا، حالانکہ اویس کرنی سارے ولیوں کے سردار ہیں، صرف اس بیس پر کہ انہیں شرف صحبت مل گیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحبت نہیں ملا۔ تو اس بنیاد پر یعنی شرف صحبت جنہیں ملا کوئی بھی دوسرا ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ایک جزوی طور پر ایک بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رب مبلغ اوعى من سامع، کہ سامع کے مقابلے میں مبلغ جو ہے وہ علمی طور پر زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ باقی چونکہ اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، علم میں غیر صحابی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو غیر مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کا جو نواب وحید الزمان ہے اس نے سنن ابن ماجہ کی شرح کے اندر یہ لکھا ہے کہ 2 کتابیں بندہ پڑھ لے تو علم میں صحابہ کے برابر ہی کیا صحابہ سے بڑھ بھی جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک 2 کتابوں کا علم اتنا زیادہ، اور وہ دونوں کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن کا اس نے ذکر کیا۔ اچھا جی، رب مبلغ اوعى من سامع، اس کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان اعمش جو کہ تابعی تھے اور کبار تابعین میں سے تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، تو امام اعمش جو ہیں ان کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ بحیثیت طالب علم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو امام اعمش
اس مسئلے کا جواب نہ دے سکے۔ اور امام صاحب جو ہیں وہ اس طرح مثلاً کروٹیں بدل رہے تھے کہ جیسے آپ کو جواب آتا ہے، تو امام اعمش نے کہا کہ آپ جواب دیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا، ایسا جواب کہ امام اعمش حیران رہ گئے۔ واقعی ان کے دل کو اطمینان ہوا کہ جواب تو بالکل درست ہے۔ تو انہوں نے پوچھا من این لک یا ابا حنیفہ تھا، کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا ہے؟ کیونکہ میں استاذ ہوں، آپ شاگرد ہیں، تو مجھے جواب نہیں آیا، آپ کو اس سوال کا جواب آ گیا، تو یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا من الاحادیث التی انت حدثتنیہا، کہ ویسے تو میرے بہت سے استاذ ہیں جن سے میں نے حدیث کا علم پڑھا ہے، لیکن یہ جو میں نے جواب دیا ہے، یہ میں نے ان احادیث سے دیا ہے جو میں نے آپ سے پڑھی ہیں۔ اور اس دن تک یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو وہاں داخل ہوئے، امام اعمش کی کلاس میں داخل ہوئے 100 دن مکمل ہو چکا تھا۔ تو کہا جو حدیثیں میں نے آپ سے پڑھی ہیں یہ میں نے انہی سے جواب دیا ہے۔ تو اس پر ساتھ ہی آپ نے وہ احادیث سنانا شروع کر دیں، جو پہلے دن پڑھیں، جو دوسرے دن، جو تیسرے دن۔ تو امام اعمش کہنے لگے کہ حسبک یا ابا حنیفہ، اب آپ خاموش ہو جائیں، کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ باقی طلباء تو لکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو، لکھتے بھی نہیں ہو، لیکن پتہ چلا کہ آپ تو یاد ہی نہیں کرتے بلکہ آگے اس میں تدبر بھی کرتے ہیں، کہ یہ حدیث مجھے زندگی ہو گئی ہے پڑھاتے پڑھاتے، تو مجھے اس سے وہ جواب نظر نہیں آیا جو کہ تجھے اس سے جواب نظر آ گیا ہے، اور تم نے اس جواب کو ذکر کر دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ مشہور جملہ بولا، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ ایک ہے حدیث کے روات، راوی، اور دوسرے ہیں فقہاء۔ تو ان کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کہ ایک پنساری ہوتا ہے، اس کے پاس جڑی بوٹیوں کا سٹور ہوتا ہے، ہر طرح کی جڑی بوٹیاں اس نے رکھی ہوتی ہیں، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی جڑی بوٹی کس کے ساتھ ملائیں تو کون سی دوائی تیار ہوتی ہے کس مرض کی، اور اس مرض کی پھر علامتیں کیا ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں تو پھر یہ دوائی اس کو دی جائے، پھر طریقہ استعمال کیا ہے یہ اس سے نہیں پتہ، لیکن جڑی بوٹیوں سے اس کی دکان بھری ہوئی ہے۔ تو کہا کہ ہم جو محدث لوگ ہیں، ہماری حیثیت سٹور کیپر کی ہے، پنساری کی حیثیت کی ہے، کہ ہمارے پاس بہت سی حدیثوں کا ذخیرہ ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ان احادیث سے مسائل کون سے حل ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف فقیہ ہے کہ فقیہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ جس طرح کے طبیب پنساری سے دوائیاں لے کر، پنساری سے جڑی بوٹیاں لے کر دوائیاں بناتا ہے، اور دوائیاں بنانے کے بعد اس سے پتہ ہے کہ بیماری کی نشانیاں کیا ہیں، تشخیص کرتا ہے اور پھر طریقہ علاج بتاتا ہے۔ تو اگرچہ پنساری کے پاس سب کچھ تھا،
مگر وہ کسی ایک مریض کا بھی علاج نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مریض پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتا، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دوائی دودھ کے ساتھ لینی ہے یا پانی کے ساتھ، یا کھانے سے پہلے لینی ہے یا بعد میں، یا کس کس کو ملا کے کون سی دوائی بنانی ہے، یہ اس کو پتہ نہیں، اور طبیب کو یہ سارا پتہ ہے۔ تو اس بنیاد پر طبیب جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو فقہا ہیں ہم سارے سیادلہ ہیں۔ اب جدید عربی میں سیدلی یہ میڈیکل سٹور کو کہا جاتا ہے، اور وہ کوئی نسخہ نہیں لکھ سکتا میڈیکل سٹور والا، بلکہ MBBS کے لکھے ہوئے نسخے پر دوائی دے سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ماہر سٹور کیپر ہیں اور تم ماہر سرجن ہو، اور ساتھ یہ کہا وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ مِنْ كِلَا الطَّرْفَيْنِ، اور ابو حنیفہ تمہاری تو مثال بالکل وراء الورا ہے کہ تم دونوں طرف سے ہی حصہ رکھتے ہو، کہ تم پنساری بھی ہو، تم ماہر طبیب بھی ہو، کہ تمہارے پاس حدیث کا ذخیرہ بھی ہے اور تمہارے پاس احادیث میں تدبر کر کے مسائل حل کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے رب مبلغ اوعى من سامع، کہ کئی مبلغ ایسے ہیں کہ ان تک جب بات پہنچتی ہے تو وہ سامع کے مقابلے میں اس بات پر زیادہ پہرا دیتے ہیں اور زیادہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ عقود الجواہر المنیفہ، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہی حضرت امام اعمش، ان کے پاس امام ابو یوسف بھی پڑھنے گئے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، کبار شاگردوں میں۔ تو پھر یعنی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا اور حضرت امام اعمش اس کا جواب نہ دے سکے، تو وہ جواب جو ہے وہ امام ابو یوسف نے دیا۔ تو اس موقع پر امام اعمش نے یہ کہا کہ کس حدیث سے تم نے جواب دیا؟ تو انہوں نے حدیث کا نام لیا کہ اس حدیث سے، تو آپ نے فرمایا کنت اروی ھذا الحدیث من قبل ان یجتمع ابواک، کہ یہ حدیث میں اس وقت سے پڑھا رہا ہوں، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی امام ابو یوسف سے یہ کہا من قبل ان یجتمع ابواک، تمہارے والدین کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں اتنا پرانا محدث ہوں اس حدیث کے لحاظ سے بھی کہ یہ حدیث میں پڑھا رہا ہوں، لیکن اس حدیث کا مطلب جو آج پتہ چلا ہے تو وہ تمہاری زبان سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تم نے اس حدیث سے یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ تو یہ تھا یعنی رب مبلغ اوعى من سامع۔ باب العلم قبل القول والعمل، تو یہ فضیلت علم میں سب سے بڑا باب ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم ہر قول پر بھی مقدم ہے اور ہر عمل پر بھی مقدم ہے۔ یعنی انسان کوئی وظیفہ کرتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا کوئی عمل کرتا ہے مثلا کعبے کا طواف کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، تو امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب میں دعویٰ کر دیا ہر قول پر علم مقدم ہے اور ہر عمل پر علم مقدم ہے، علم سب سے افضل ہے۔
العلم قبل القول والعمل۔ اس پر پھر آپ نے دلیل دی قرآن مجید سے، لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تو اب لا الہ الا اللہ سب سے بڑا قول ہے، اور قرآن مجید میں یعنی کہیں تو ہے نا لا الہ الا ہو، یہ لا الہ الا اللہ ایک جگہ پہ ہے، یعنی کلمہ اسلام کا پہلا آدھا حصہ۔ تو اتنا بڑا قول، اس سے پہلے بھی رب نے علم کو ذکر کیا، فاعلم یہ ہے علم، تو علم ہے قبل القول والعمل۔ تو امام بخاری کہتے ہیں فبادأ بالعلم، کہ اللہ نے آغاز علم سے کیا، آغاز یعنی لا الہ الا اللہ کا آغاز بھی علم سے، کہ لا الہ الا اللہ پر جب علم مقدم ہے تو پھر ہر شے پہ علم مقدم ہے۔ تو اس بنیاد پہ یعنی علم کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں، علم ہر قول اور ہر عمل پر مقدم ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، لقول اللہ پر عطف ہے، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی کو انبیاء کا وارث نہیں بنایا، علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم جو ہے وہ ہر قول عمل پر مقدم ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر عمل بہت بڑا ہے، ہوتا کہ ان المطوفین یا ان الطائفین ہم ورثۃ الانبیاء، یا ان المعتمرین ہم ورثۃ الانبیاء، وان الحجاج ہم ورثۃ الانبیاء، وان المصلین ہم ورثۃ الانبیاء، یعنی ان میں یہ کوئی بات بھی نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا کہ وان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ورثوا العلم، اور اس کے ورثوا العلم بھی پڑھا جا سکتا ہے، کہ انہوں نے علم کی وراثت تقسیم کی۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جو بندہ بھی علم حاصل کرے تھوڑا نہ کرے، زیادہ کرے۔ ومن سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو کسی رستے میں چلا درا حال کہ اس رستے میں وہ کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دے گا۔ تو علم نکرہ ہے، تو مراد یہ ہے کہ نوع من علوم الشریعہ، شریعت کے علوم میں سے کوئی علم بھی پڑھے تو اس کو یہ انعام ملے گا۔ وقال جل ذکرہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علماء۔ تو خشیت کمال ہے، تو یہ کمال علماء کو حاصل ہے۔ وما یعقلها الا العالمون، نہیں آیات کو سمجھتے مگر علم والے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، جہنمی جو ہے ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے قیامت کے دن، تو وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم کسی کی سن لیتے یا خود ہم سمجھ لیتے تو ہم دوزخی نہ بنتے۔ دوزخی تب بنے ہیں کہ جب ہم نے علم حاصل نہیں کیا، کہ غیروں سے نہ اپنے طور پر بیٹھ کے سوچا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، چونکہ من شرطیہ ہے تو یفقہ پڑھیں گے، یفقہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ،
اور علم جو ہے یہ تعلم سے ہے۔ تو جب بہت سی شان علم کی بیان کر دی تو پڑھنے والا جو ہے وہ بڑا خوش ہوا کہ علم کی بڑی شان ہے، تو میں رات کو وظیفہ پڑھ کے سو جاؤں، صبح اٹھوں تو میں عالم بنا ہوا ہوں، چونکہ علم کی بہت بڑی شان ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی پیسے دے کے کہیں سے خرید لائیں، علم کی بہت بڑی شان ہے۔ تو یہ آگے انہوں نے کہا کہ انما العلم بالتعلم، علم کی شان بڑی ہے مگر آتا پڑھنے سے ہی ہے۔ انما العلم بالتعلم، تعلم، علم کا مدار تعلم پر ہے۔ تعلم یتعلم، تعلم ایک تو نا تعلیم کسی کو پڑھانا، ایک ہے تعلم خود پڑھنا، تو آتا تعلم سے ہے۔ یعنی اگرچہ اللہ قادر ہے کہ کوئی اینٹ اٹھائے تو نیچے سے مفتی صاحب برآمد ہو جائیں، مگر 14 صدیوں میں جو عادت جاریہ رہی ہے وہ تعلم کی رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے تعلم کیا تو عالم بن گئے، صحابہ سے تابعین نے تعلم کیا تو وہ عالم بن گئے، آگے پھر اس طرح کائنات کے اندر علم جو ہے وہ رائج ہوا۔ تو یعنی شان اس کی بڑی ہے، مگر آگے یہ ہے کہ ملتا ویسے نہیں کسی دکان سے، ملتا تعلم کی بنیاد پر ہی ہے، جو کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے تعلم والا۔ انما العلم بالتعلم، کہ علم کا مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ تعلم پر، علم ملتا تعلم سے ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں، میں یرید اللہ تو حدیث ہے، آگے انما العلم بالتعلم یہ کیا ہے؟ تو اس پر فتح الباری کے اندر انہوں نے بحث کی۔ اس کے بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ہے، حدیث مرفوع ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا حدیث مرفوع ایضاً، امام ابن ابی عاصم اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اصل حدیث اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس تعلموا، اے لوگو علم حاصل کرو، انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے ہی آتا ہے، یعنی تعلم ہوگا تو پھر تمہارے پاس علم آ جائے گا۔ والفقہ بالتفقہ، اور فقہ تفقہ سے آتی ہے۔ فمن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی یہ اس طرح حدیث ہے، اسناد اس کا حسن ہے۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کو موقوفاً ذکر کیا گیا ہے۔ موقوفاً کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، فرمان رسول علیہ السلام نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ذکر کیا کہ یہ فرمان رسول علیہ السلام ہے، حدیث مرفوع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود تک بات جاتی ہے، آگے وہ نہیں کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ تو پھر دونوں طریقوں سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ امام بخاری کا قول نہیں ہے، یعنی انما العلم بالتعلم یہ امام بخاری کا قول نہیں ہے، یا تو حدیث مرفوع ہے یا حدیث موقوف ہے، یا فرمان رسول علیہ السلام ہے یا حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے۔ تو انہوں نے جن لوگوں نے امام بخاری کا بنایا ہوا تھا ان کا رد کیا فتح الباری کے اندر، فلا یغتر بقول من جعلہ من کلام البخاری، جنہوں نے اس کو امام بخاری کا کلام قرار دیا وہ
ان کے بعد سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ یہ امام بخاری کا کلام نہیں ہے، یا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے یا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انما العلم بالتعلم، اس کا پھر انہوں نے مطلب بیان کیا، کہتے ہیں والمعنی لیس العلم المعتبر الا الماخوذ من الانبیاء وورثتهم علی سبیل التعلم، کہ معتبر علم وہ ہے جو نبیوں سے یا نبیوں کے ورثاء سے بذریعہ تعلم حاصل کیا جائے، معتبر علم وہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ کوئی کتاب مطالعہ کریں تو بندے کو علم آ جاتا ہے، یا پھر وہ کوئی کیسٹ سن لیں تو بندے کو علم آ جاتا ہے، لیکن معتبر علم وہ ہے جو بذریعہ تعلم آئے۔ انما العلم بالتعلم، انما العلم سے مراد یہ کہ معتبر علم، الف لام عہد خارجی کا ہے، کہ مطلقاً کچا پکا تو ویسے بھی آ جاتا ہے، لیکن معتبر علم جو ہے وہ تب آتا ہے جو بذریعہ تعلم حاصل کیا جائے انبیاء کرام علیہ السلام سے یا ان کے ورثاء سے، وہ علم جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم بارک ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وتمم بالخیر وبک نستعین سیدنا اللہم بارک، اللہم اغفر محمد صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا